میں اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے، نبھانے کے لیے ہوتے. آپ کو سمجھ میں آئے یا آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اب آپ نے نبھانا ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح والد صاحب سے رشتہ، والدہ محترمہ سے رشتہ. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے امی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں یہ رشتہ نبھانا نہیں چاہتا، مجھے ابو سمجھ میں نہیں آ رہے تو میں یہ رشتہ نبھانا نہیں چاہتا. کیا کرو گے بھائی؟ بتائیے ذرا. تو اسی طرح یہ والا رشتہ بھی ہے. کوشش یہ کریں کہ جس حد تک ممکن ہو آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ایک بچی نے، ایک لڑکی نے اپنی زندگی آپ کے سپرد کر دی، ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آ گئے، اور آپ کسی چھوٹی سی چیز کی وجہ سے اسے دھمکی دیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا، مجھے تم سمجھ میں نہیں آ رہی ہو. آپ سوچئے تو صحیح اس کے دل پر کیا گزرے گی. وہ شوہر جس کے ساتھ اس کی بیوی مجبوراً رہ رہی ہو، یعنی اس لیے رہ رہی ہو کہ اسے پتہ ہے کہ مجھے طلاق ہو گئی تو معاشرے میں میری کوئی عزت نہیں رہے گی، میرا کوئی مقام نہیں رہے گا، اس شوہر سے ظالم کوئی اور نہیں. سخت الفاظ میں کہنا چاہتا تھا، میں نے نہیں کہے. وہ فیل ہے، وہ برباد ہے کہ آپ نے ایک عورت کو ظلماً اپنے پاس روک کے رکھا ہے اس لیے کہ آپ شوہر ہیں. شریعت میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اسی طرح بیوی کو بھی فرما بردار ہونا چاہیے. وہ میں مزاحاً جو ہے نا کبھی اپنے کسی مرید کا نکاح پڑھاتا ہوں تو میں وہاں پر کہتا ہوں کہ آج مجھے اپنے ایک اور مرید سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو لوگ پوچھتے ہیں کیوں؟ پھر میں وجہ بتاتا ہوں، اس لیے کہ یہ ابھی تک تو میرا مرید تھا، اب شادی کے بعد یہ زن مرید ہو جائے گا. وہ ہمارے محاورتاً کہا جاتا ہے نا زن مرید، تو یہ زن مرید ہو جائے گا. اب اس میں خواتین کی بھی ایک سوچ، ایک فکر ہوتی ہے کہ ہم نے شوہر کو اپنا ماتحت رکھنا ہے. تو اب زوجہ کو شوہر کا فرما بردار ہونا چاہیے، الرجال قوامون علی النساء، اور شوہر کو بھی اپنی بیوی کا وفادار ہونا چاہیے. اب وفاداری کا پیمانہ کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو مرأۃ الصالحہ ہے یعنی فرما بردار بیوی ہے، اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فضیلت کو بیان کیا. حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا صلت المرأۃ خمسہا، ایک ایسی عورت ہے جو 5 نمازوں کی پابند ہے. اذا صلت المرأۃ خمسہا، ایک عورت ہے جس نے 5 نمازیں ادا کر لیں. وصامت شہرہا، اور رمضان المبارک کو پایا تو ماہ رمضان کے روزے رکھے. وحفظت فرجہا، اور اپنی عصمت کی، عزت کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کی. اب یہ 4 باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ 5 نمازوں کی پابند ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، محسنہ ہے یعنی کہ با کردار ہے، با کردار عورت ہے، یہ بہترین ترجمہ ہے حافظت فرجہا کا. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور شوہر کی فرما بردار ہے. اب اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا قیل لہا، ہماری بہنیں سماعت فرمائیں، قیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی. آقا کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عورت کو کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. کس دروازے سے داخل ہونا ہے؟ فرمایا من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اب آپ اندازہ کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی فرما برداری کے حوالے سے عورت کی کس قدر فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں. تو آج اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ زوجہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اور اس رشتے کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ چلایا جائے. اس میں ایک چیز اور وہ یہ کہ اگر کہیں پر کوئی خامی نظر آئے زوجہ کو شوہر میں یا شوہر کو زوجہ میں، تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں. ہم انسان ہیں، کوئی بھی مکمل نہیں ہے. اگر آپ کسی کو قبول کرتے ہیں نا، اب یہ جانبین سے قبول ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، تو یہ یاد رکھیں کہ ہم خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کہیں میں نے تمہیں قبول کیا، صرف خوبیوں کو قبول کیا، خامیوں کو قبول نہیں کیا. نو، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ خوبیوں کے ساتھ اور خامیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں. تو اگر غلطی ہو بھی جائے تو آپ معاف کر دیجئے، دوسری بار غلطی ہو جائے پھر معاف کر دیں. یہاں پر بعض شوہر فرعون وقت بن جاتے ہیں، ایک بار معاف کریں گے، پھر وہی غلطی ریپیٹ ہوئی تو بولیں گے پہلے چھوڑ دیا تھا نا،
اب نہیں چھوڑیں گے. یعنی آپ کو معذرت کے ساتھ اپنی مردانگی گھر پہ ہی دکھانی ہے. آپ کو پہلوان گھر پہ ہی بننا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بیچاری مجبور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مطلقہ کو ہمارے معاشرے میں عزت نہیں دی جاتی، بیوہ کو ہمارے معاشرے میں عزت نہیں دی جاتی. اور میں یہاں پر یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ مطلقہ ہونا اور بیوہ ہونا یہ عیب نہیں ہے.